السلام علیکم دوستو، بھارت دنیا کے ان چند ممالک میں سے تھا جو ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی چاہتے تھے۔ 1947 میں گاندھی نے جوہری ہتھیاروں کو بہت برا اور شیطانی ہتھیار قرار دیا تھا۔ جاپان میں ایٹمی بمباری کے بعد بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس بات پر فکر ظاہر کی تھی کہ جوہری بم صرف ایشیائی لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوگا۔ بھارت ایک ایسی دنیا چاہتا تھا جہاں پہ ایٹمی ہتھیار نہ ہو، لیکن ایسا کیا ہوا کہ 18 مئی 1974 کی صبح 8:05 پر بھارت دنیا کا چھٹا ایٹمی ملک بن گیا۔ بھارت نے کیا یہ ایٹمی بم پاکستان یا چائنا کس کے خلاف بنایا تھا اور کس وجہ سے بنایا تھا؟ ایون کہ بھارت نے ماضی میں چائنا کو یورینیم دیا تھا جو کہ ایٹم بم میں استعمال ہوتی ہے۔ بھارت کی ایٹمی بم کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ بھارت نے جوہری بم کیسے حاصل کیا۔ یہ سب سٹارٹ ہوتا ہے ڈاکٹر ہومی بھابھا کے ساتھ، جو کہ بھارت کے جوہری پروگرام کے ایک بڑے نام ہیں۔ آپ ویکیپیڈیا پہ ان کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں، مگر میں صرف کچھ ایک چیزیں بتاؤں گا۔ بھابھا ایک امیر اور معزز پارسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے چچے ٹاٹا گروپ کے بانی جمشید جی ٹاٹا کے بیٹے سردار دوراب جی تھے۔ بھابھا اکثر اپنے چچا کے پاس جاتے تھے اور بھارت کی آزادی کی تحریک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گفتگو سنتے تھے۔ بھابھا نے کیمبرج سے فزکس میں پی ایچ ڈی کی تھی اور ان کا مکالمہ، ان کا مضمون کاسمک ریز تھا۔ انہوں نے پال ڈیرک جیسے مغربی فزکس کے لیجنڈز کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ پھر وہ 1939 کی گرمیوں کی چھٹی میں بھارت آ گئے۔ جب وہ بھارت میں تھے تو انگلینڈ میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور ڈاکٹر بھابھا کبھی بھی کیمبرج واپس نہیں جا سکے۔ بعد میں بھابھا کے جو خطوط بھی ملے تو اس میں لگتا ہے کہ بھابھا امریکہ اور برطانیہ جانا چاہتے تھے اور ہندوستان میں کبھی بھی رہنا نہیں چاہتے تھے، اور ان کا قیام ہندوستان میں ایک عارضی قیام تھا۔ ادھر ہندوستان میں آزادی کی لڑائی اپنے عروج پر تھی اور یہ بالکل ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سائنس پر کوئی کام ہو سکے، کیونکہ جہاں آزادی کی تحریک تھی وہاں پہ ہمیں آزادی کے لڑنے والے لوگ چاہیے تھے، نہ کہ سائنسدان۔ اور ایون کہ ان کے خطوط سے پتہ لگتا ہے کہ فزکس کے بنیادی اصولوں پر بات کرنے والا ایک بندہ بھی دستیاب نہیں تھا۔ لیکن 1943 اور 1944 میں جب یہ واضح ہو گیا کہ ہندوستان اپنی آزادی حاصل کر لے گا تو ایسے میں بھابھا کو ایک بہت نیا خیال آیا۔ ان کے خیال میں نئے آزاد ہونے والے ملک میں بہت زیادہ زبردست مواقع ہو سکتے تھے۔ چنانچہ مارچ 1944 میں بھابھا نے سر دوراب جی ٹاٹا کو ایک خط لکھا جس میں ہندوستان میں عالمی معیار کی سائنس کے لیے ویگورس اسکول آف ریسرچ کے فنڈ کی درخواست کی گئی، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اس اسکول کے وہ واحد سربراہ ہوں گے، واحد کلرک ہوں گے، واحد چپڑاسی ہوں گے، اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں مکمل اختیار حاصل ہونے چاہیے تاکہ اس سائنس کی خدمت کر سکیں۔ بھابھا کو یہ مشورہ دینے والے نوبل انعام یافتہ اے وی ہل تھے، جنہوں نے برطانیہ میں فزکس اور سائنس کے مشہور اسکول اس طرح ہی بنائے تھے۔ اس طرح ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ یا TIFR کی بنیاد 1945 میں رکھی گئی۔ انہیں ایک زبردست فنڈ دیا گیا اور 2 دہائیوں تک وہ 15 سے 30% تک بڑھتا رہا۔ ہندوستان کی ایٹمی توانائی پروگرام کا یہ گہوارہ بن گیا اور یہیں سے ہندوستان کی ایٹمی توانائی کا پروگرام شروع ہوا۔ بھابھا چونکہ بہت تیز انسان تھے، انہوں نے اپنے رابطوں کے ذریعے وزیر اعظم نہرو تک TFIR کے تھرو راستہ بنا لیا۔ ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم چاہیے ہوتا ہے جو انڈیا کے پاس نہیں تھا۔ ہاں، انڈیا کے پاس تھوریم بہت زیادہ تھا۔ تھوریم سے ایٹم بم نہیں بن سکتا۔ تھوریم کو یورینیم 233 میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جو ایٹم بم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کی ایٹمی تاریخ کے ابتدائی چیلنجز میں سب سے بڑا یہی تھا کہ تھوریم کو حاصل کرنا اور اس کو بنانا اور اس کو یورینیم میں چینج کرنا۔ ہندوستان میں ایک ریاست تھی جس سے ٹراونکور کہا جاتا ہے، جس کا موجودہ نام کوچی ہے۔ ہندوستان کی شاہی ریاستوں میں سے ایک تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس پر براہ راست نثر نہ نثر شاہی حکومت تھی۔ اصل میں یہ برطانیہ کی ہی حکومت تھی۔ قدرت نے اس ریاست کو مونازائٹ جیسے نایاب دھاتوں سے اچھی مقدار سے نوازا تھا۔ مونازائٹ میں یہ بہتر ہوتا ہے کہ اس میں تھوریم کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اور بھارت کی ایٹمی طاقت بننے کے لیے یہ واحد ایک ذریعہ تھا۔ حالانکہ بعد میں بھارت میں کچھ یورینیم کی دھاتیں اور بھی مل گئیں، لیکن ٹراونکور حکومت نے اس دھات کی وجہ سے بہت عرصے تک بہت ساری حکومت سے فائدہ لیا۔ جنوری 1947 میں سر CC رامسوائی آئر جو کہ دیوان آف ٹراونکور تھے، اس دیوان کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ایک وزیر اعظم، انہوں نے مونازائٹ تک رسائی کے لیے انگریزوں کے ساتھ 3 سالہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ انگریز دراصل اس ریاست کو آزاد ہی دیکھنا چاہتے تھے اور ہندوستان کا حصہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہندوستانی حکومت نے یونین میں شامل ہونے کے لیے ٹراونکور حکومت میں بہت زیادہ دباؤ ڈالا۔ ایون کہ نہرو نے اپریل 1947 کابینہ کی میٹنگ میں فضائی طاقت کے استعمال پر غور کیا۔ بالآخر ٹراونکور کی حکومت نے اپنے آپ کو ہندوستان میں شامل کر لیا اور اب سب ایٹمی دھاتیں ہندوستان کے پاس تھیں۔ ادھر ایٹمی دھاتیں پاس آنے کے بعد 1948 میں نہرو
بھارت کا اٹامک انرجی کمیشن یا AEC بنانے کی تجویز پیش کی، جس کے چیئرمین بھابھا تھے۔ کمیشن کو حکومت نے بہت پاورفل بنایا تھا۔ بھابھا سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے۔ وہ صرف وزیر اعظم کو جواب دیتے۔ وزیر اعظم وہ اکثر نجی محفلوں میں ملتے رہتے تھے اور ان کا پس منظر بھی ایک جیسا، کیونکہ وہ کیمبرج میں ایک تعلیم حاصل کی تھی۔ نہرو کو بظاہر ہندوستان کو ایٹمی سائنس میں ترقی اور وقار کو بلند کرنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نئی سائنسی انقلاب کی ضرورت ہے اور ملک کو اپنی صنعت کاری اور معاشی ترقی کے لیے توانائی کے نئے ذرائع کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں تک کہ ہتھیاروں کا تعلق ہے، ایٹمی ہتھیاروں کا تعلق ہے، عوامی سطح پر نہرو ان کے سخت مخالف تھے، لیکن وہ اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، بنانا ضرور چاہتے تھے۔ اور سارا ڈھانچہ بنانے کے لیے بھابھا کو مکمل خود مختاری تھی اور وہ مکمل سیاہ سفید کے مالک تھے۔ وہ یہ ادارہ بنانے کے لیے مکمل ان کو اختیار حاصل تھا۔ ظاہر ہے یہ ہندوستان اکیلا نہیں بنا سکتا تھا اور اس کو یہ بنانے کے لیے دوسرے ممالک سے فائدہ لینا ضروری تھا۔ ہندوستان نے اپنے فائدے کے لیے ایک ٹریڈ کرنے کی سوچی۔ انہوں نے تھیوریم کے بدلے میں اسٹریٹجی معاہدے کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ فرانس کے ساتھ 1948 اور پھر 1950 میں مونازائٹ پروسیسنگ پلانٹ کے ساتھ ساتھ پیریلیم ماڈریٹر ری ایکٹر مشترکہ تحقیق کرنے کے سلسلے میں کئی معاہدے ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا دو طرفہ بین الاقوامی ایٹمی منصوبہ تھا۔ بدقسمتی سے ہندوستان کے جوہری پروگرام کو جو اس سے فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ 1952 میں بھابھا نے امریکی AEC کے چیئرمین گارڈن ڈین کو لکھا اور اس میں تجارت کی تجویز دی، اور اس خط میں صاف طور پہ لکھا گیا کہ 10 ٹن اگر بھاری پانی اگر آپ ہمیں دیتے ہیں تو ہم ہندوستان آپ کو اسی مقدار میں تھیوریم ایسک یا یورینیم ایسک فراہم کریں گے اور شاید کچھ اضافی بیریلیم بھی دے دیں۔ آسان اور سیدھے الفاظ میں ایٹمی تجارت کی بات کی گئی تھی۔ یوں انڈیا اور امریکہ نے ایک ڈیل کر لی۔ امریکہ نے اپنے علم کے بدلے تھیوریم لے لیا جو ایٹمی کاموں کے لیے خاص مادہ ہوتا ہے۔ اس وقت امریکہ اور انڈیا کے رشتے اتنے اچھے نہیں تھے۔ امریکہ کو پسند نہیں تھا کہ انڈیا کسی ایک سائیڈ پر نہیں ہو رہا، جو کہ ڈیموکریسی یا کمیونزم والے ممالک میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ امریکہ چاہتا تھا انڈیا یا تو ڈیموکریسی چوز کر لے یا کمیونزم۔ امریکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یورینیم، تھوریم اور بیریم جیسے اہم مادات حاصل کرے کیونکہ یہ نیوکلیر چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ انڈیا سے یہ مادے لے کر امریکہ نے یقین کیا یہ کمیونسٹ ملکوں کے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ امریکہ کو انڈیا کے سوویت یونین اور ایک کمیونسٹ ملک کے ساتھ رشتے گہرے ہونے کا بھی بہت ڈر تھا۔ 1949 کے بعد جب چیانگ کائیک شیک نے چائنا میں ایک بڑی جنگ ہاری تو امریکہ اور بھی زیادہ فکر مند تھا۔ انڈیا کے کمیونسٹ ملکوں کے ساتھ رشتوں میں امریکہ کو پتہ چلا کہ انڈیا تھیوریم چائنا بھیج رہا ہے، جو ایک بڑی پریشانی تھی کیونکہ امریکہ کے رولز کے مطابق کسی بھی ایسے ملک کو مدد دینا بند کر دی جاتی تھی جو اہم مادات کمیونسٹ ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہو۔ اس سے امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک کشمکش پیدا ہو گئی۔ انڈیا کے لیڈر نہرو کو پسند نہیں آیا کہ امریکہ انڈیا کو بتائے کہ وہ کس طرح ٹریڈ کر سکتا ہے۔ بہت ساری پوشیدہ بات چیت کے بعد ایک نئی ڈیل ہوئی جہاں امریکہ نے انڈیا سے بہت مہنگے ریٹ پر تھیوریم خرید لیا۔ ادھر پاکستان نے امریکہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ پاکستان کمیونزم کے خلاف تھا۔ اس سے انڈیا کی امریکہ کے ساتھ نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ بھارت کے ایٹمی توانائی کمیشن AEC کی طاقت لامحدود تھی، اس کی لیکن کچھ حدیں تھیں۔ کچھ لوگوں کو ڈاکٹر ہومی بھابھا کا بھارت کی نیوکلیر تحقیقات پر اتنا زیادہ کنٹرول پسند نہیں تھا۔ ان نقادوں میں سب سے بڑے میگنات ساہا ایک مشہور بھارتی فلکیات دان بھی تھے۔ وہ بھارت کی ایٹمی توانائی کے ترقی کار سے بہت ناخوش تھے۔ جب 1952 میں ساہا سیاستدان بنے تو معاملہ اور بھی دلچسپ ہو گیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک سیٹ جیتی اور AEC پر تنقید شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نتائج حاصل نہیں کر رہے اور اپنے کاموں کے بارے میں کھل کے بتا بھی نہیں رہے۔ وہ بڑی بڑی کمپنی جیسے ٹاٹا کے بہت قریب بھی ہیں۔ یہ جانا ضروری ہے کہ ساہا کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کی حمایت کرتے تھے۔ 1954 میں جب ساہا نے بتایا کہ بھارت ایک نیوکلیر ایٹمی ری ایکٹر بنانے کا پلان بنایا تھا جو ابھی تک نہیں بنا، ان کا کہنا تھا کہ ایٹمی سائنسدان کوئی خاص نہیں ہوتے، کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوتے، انہیں جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے ابھی تک یہ ایٹمی ری ایکٹر کیوں نہیں بنایا۔ اور اس وقت پیسے اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، جبکہ خاص طور پر بھارت کو دوسری بہت اہم چیزوں کی ضرورت ہے جیسے کہ خوراک۔ بدقسمتی سے زیادہ تر لوگوں نے ساہا کی باتوں پر توجہ نہیں دی، لیکن کچھ لوگ ان سے اتفاق ضرور کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایٹمی توانائی کے پیچھے بھاگنا ایک بہت مہنگا اور بڑا منصوبہ ہے جو کہ ابھی ضروری نہیں ہے۔ AEC زیادہ تر نظریات پر توجہ دے رہی تھی، کچھ کر تو رہی نہیں تھی اور صنعتوں کے ساتھ بھی کام نہیں کر رہی تھی۔
اور بھارت حقیقی طور پر ایک ایٹمی ری ایکٹر نہیں بنا سکتا تھا، جو شاید اس کے لیے بنانا بھی ناممکن۔ وزیر اعظم نہرو ابھی بھی اے ای سی کی حمایت کرتے تھے، لیکن عوامی تنقید کی وجہ سے اے ای سی پر بہت دباؤ تھا کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں، کچھ بنا کے دکھائیں۔ انہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں۔ انہیں یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ کسی سے کچھ سیکھ کے نیوکلیر ایٹمی ری ایکٹر بنائیں اور یا کسی دوسرے ملک سے خرید لیں۔ لیکن 1940 کی دہائی کے آخر 1950 کے شروع میں امریکہ جیسے ممالک چاہتے تھے کہ یہ ایٹمی ری ایکٹر یا ایٹمی ٹیکنالوجی کسی دوسرے ملک کو نہ جائے اور جو بنا چکے ہیں ان کے پاس ہی رہے۔ پھر وقت آتا ہے دسمبر 1953۔ امریکہ کے صدر آئزن ہاور نے اقوام متحدہ میں ایٹم فار پیس کے نام سے ایک بہت اہم تقریر کی۔ یہ تقریر نیوکلیر توانائی کی دنیا میں بہت بڑی بات تھی۔ آئزن ہاور دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ ایٹمی توانائی بہتر بھی ہو سکتی ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے صرف ہتھیار نہیں بنایا جا سکتے، انسانوں کے کام بھی آ سکتی تھی۔ لیکن اس کے پیچھے بہت ہی خاص وجہ تھی، وہ یہ تھے کہ وہ جانتے تھے کہ روس اپنی ٹیکنالوجی دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہے اور اس سے وہ بہت زیادہ پیسہ یا منافع کما سکتا ہے، اور امریکہ اور اس کے دوست بہت پیچھے رہ جائیں گے اگر وہ یہ ٹیکنالوجی دوسروں کو نہیں دیں گے۔ آئزن ہاور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ٹیکنالوجی زیادہ چلی گئی اور ایٹمی ہتھیار بن گئے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم آئزن ہاور امریکہ کی فوجی تنظیمیں نو کر رہے تھے جسے نیو لک کہا جاتا تھا، اور اس منصوبے کا زیادہ تر انحصار نیوکلیر ہتھیاروں پر تھا، خاص طور پر چھوٹے بم، تاکہ پیسے بچائے جا سکیں اور زیادہ بہتر افیکٹو کام کر سکیں۔ ان کی تقریر ایٹم فار پیس کے بعد اس پروگرام کا آغاز ہوا تاکہ دوسرے ممالک کو ایٹمی ساز و سامان اور معلومات فراہم کی جائیں۔ اس کا مقصد ایٹمی توانائی کو امن کے لیے استعمال کرنا تھا، نہ کہ جنگ کے لیے۔ ایٹم فار پیس نے پہلے کی پالیسیوں کو یکسر بدل کے رکھ دیا اور ایٹمی توانائی کی ترقی میں تجارتی مقابلے کے دروازے کھول دیے۔ اب اچانک دوسرے ممالک کے لیے ایٹمی توانائی کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اس ٹیکنالوجی کی منتقلی اور توسیع کے بہت سے فوائد بھی ہو سکتے تھے اور نقصانات بھی، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایٹمی توانائی اور ایٹمی بم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور اس کو بدلنا بہت آسان ہے۔ 1954 میں جب لوگوں نے جیسا کہ ساہا نے بھارتی ایٹمی توانائی کے منصوبوں پر تنقید کی تو وزیر اعظم نہرو دباؤ میں آ گئے۔ وزیر اعظم نہرو نے ایٹمی توانائی کمیشن کو کہا کہ وہ دلی میں کوئی کانفرنس کریں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں۔ اس طرح اے ای سی نے ایک کانفرنس منعقد کی جس کا نام تھا پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی کی ترقی پر کانفرنس۔ اس میں ڈاکٹر ہومی بھابھا نے بھارت کے ایک 3 سٹیپ منصوبہ پیش کیا۔ یہ منصوبہ آسان الفاظ میں کچھ اس طرح تھا۔ پہلا مرحلہ، بھارت دوسرے ملکوں کی مدد سے ایٹمی ری ایکٹر بنائے گا اور ان ری ایکٹر سے پلوٹونیم نامی ایک ایسا مادہ بنے گا جو کہ اضافی پیداوار ہوگی۔ دوسرا اور سب سے اہم مرحلہ یہ ہوگا کہ بھارت ایک نئی قسم کے ایٹمی ری ایکٹرز بنائے گا۔ یہ ایٹمی ری ایکٹرز تھوریم، جو بھارت میں پہلے ہی بہت ہے، اور پہلے سٹیپ میں بنائے گئے پلوٹونیم کے مکسر سے چلیں گے، اور دوسرے مرحلے کے نیوکلیر ری ایکٹر اور یورینیم بنائیں گے جو ایک اضافی پیداوار ہے، یہی ایٹم بم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ اے ای سی اور یورینیم کو مزید تھیوریم کے ساتھ ملا کر بریڈر ری ایکٹرز بنائے گا جو کہ پورے ملک میں توانائی کے لیے استعمال ہوں گے۔ بھارت کا یہ منصوبہ بھارت کی خود مختاری اور حکمت عملی کے اختیار کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس نے بھارت کے تھوریم کے ذخائر کا فائدہ اٹھایا اور پلوٹونیم بنائے، جو کہ بھابھا کے منصوبے کا دوسرا اور مرکزی حصہ تھا۔ اس نے بھارت کو یہ اختیار دیا کہ وہ ضرورت پڑنے پر ایٹمی ہتھیار بھی بنا سکے۔ اس کانفرنس نے بھارت کو وسیع ایٹمی توانائی کی مشینری پر مزید کنٹرول دیا اور نہرو نے اس منصوبے کو اپنے مکمل حمایت دی۔ اگلے 2 سال میں 1956 تک بھارت کا بجٹ 12 گنا بڑھا دیا گیا اور انہیں صرف اس میں ایٹمی ری ایکٹر بنانا تھا۔ اب ساری حمایت ملنے کے بعد ڈاکٹر ہومی بھابھا نے پوری دنیا میں خطوط لکھ کر ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی مدد طلب کرتے رہے۔ جون 1956 میں انہوں نے سر جان کاکروفٹ کو خط لکھا جو کہ نوبل انعام یافتہ اور برطانیہ کی ایٹمی توانائی کی اتھارٹی کے سربراہ تھے۔ بھابھا کو ایٹمی ری ایکٹر کے لیے 5 ٹن ہیوی واٹر کی ضرورت تھی اور انہوں نے انہیں لکھا۔ اس وقت امریکہ کے ایٹم فار پیس پروگرام کی وجہ سے نیوکلیر کے بارے میں سوچ بدل رہی تھی۔ بھارت کو ترقی پذیر ممالک میں سب سے آگے ایٹمی قوت سمجھا جاتا تھا، اس لیے برطانیہ جیسے ممالک بھارت کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ کاکروفورٹ نے جواب دیا کہ وہ ہیوی واٹر نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس پہلا ہی ذخیرہ مختص ہے، اس لیے انہوں نے کچھ خط میں اور تفصیلات پیش کی۔ انہوں نے ایک آئیڈیا دے کہ آپ نے سوئمنگ پول قسم کا ریسرچ ری ایکٹر بنانے کا خیال کیا ہے۔ اس کے بارے میں نیوکلس اور دوسرے پبلیکیشن میں کافی تفصیلی سے بتایا گیا اور انہیں کافی حد تک اس میں مدد دی گئی۔ کچھ بات چیت کے بعد برطانیہ نے بھارت کو 6 کلو گرام فیول راڈز، تکنیکی ڈرائنگز اور ڈیٹا بھیج دیا۔ بدلے میں بھارت نے دعویٰ کیا کہ جب وقت آئے گا اصل ری ایکٹر کا تو وہ
اصل ریئیکٹر خریدنے کا تو وہ برطانیہ کو خاص توجہ دیں گے۔ بھارت نے کاکروفٹ کے ساتھ دوستانہ شرط لگائی کہ بھارت اپسرا نامی 1 میگا واٹ ریئیکٹر 1 سال میں مکمل کر لے گا۔ بھابھا شرط چند دنوں سے ہار گئے، لیکن انہوں نے اپنے دوست کو ڈنر دیا۔ پھر بھی بہت لوگ خوش تھے کہ اپسرا 1956 میں مونسون کے موسم میں چلنا شروع ہوا۔ یہ سوویت یونین کے باہر ایشیا کا پہلا نیو ریئیکٹر تھا۔ نہرو نے جنوری 1958 میں ریئیکٹر کے افتتاح پر تقریر میں کہا، ہم دوسرے ممالک سے مشورہ لینے اور مدد لینے میں بالکل نہیں جھجک رکھتے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں مدد دی اور ہمیں مستقبل میں وہ مدد دیں گے کیونکہ ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے سامنے جو موجودہ سوئمنگ پول ریئیکٹر ہے، یہ ہمارے نوجوان بھارتی سائنسدان اور مزدوروں کا کام ہے۔ اپسرا کو 50 سال سے زیادہ استعمال کیا گیا اور 2009 میں اسے بند کر دیا گیا اور اسے اب وہ عجائب گھر میں تبدیل کرنے میں سوچ رہے ہیں۔ بھارت میں ایک ٹی وی شو ہے جس کا نام ہے راکٹ بوائز، جہاں وہ دکھاتے ہیں کہ بھابھا شیمپئن پی کر خوشی کو مناتے ہوئے اپنے کپڑوں کے ساتھ ایٹمی ریئیکٹر کے پول میں کود پڑتے ہیں۔ لیکن شاید حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ شو میں اصلی اپسرا ریئیکٹر اور کنٹرول روم کی طرح ہر چیز دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پھر بھی بھابھا کے پانی میں کودنے کا مزاحیہ حصہ اس میں شامل کر دیا گیا۔ اگست 1955 میں اقوام متحدہ نے جنیوا میں امن کے لیے قائم ہونے والی ایٹم بم کی استعمال پر پہلی کانفرنس منعقد کی۔ یہ بہت بڑا ایونٹ تھا۔ کینیڈا، برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ جیسے مختلف ممالک سے 25,000 سائنسدان آئے۔ انہوں نے بہت سارے نیوکلیر راز شیئر کیے۔ حساس سیاسی صورتحال کی وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر بھابھا کو اس کانفرنس کا صدر منتخب کیا، اور بھابھا کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی اور انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ ہندوستان کے سرفہرست نیوکلیر سائنسدان میں تھے۔ اسی کانفرنس کے دوران کینیڈا نے ہندوستان کو ایک تحقیقاتی ریسرچ ایٹمی ریئیکٹر دینے کی پیش کی۔ کینیڈا برطانیہ کی طرح ایٹمی ریئیکٹر بیچنا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ہندوستان ایک اچھا خریدار ہوگا۔ بات چیت کے بعد فیصلہ ہوا کہ کینیڈا ہندوستان میں ایک بڑا ریئیکٹر بنائے گا جس کا نام سائرس رکھا جائے گا۔ کینیڈا دیگر ممالک سے آنے والے تمام اخراجات ادا کرے گا، جو کہ تقریباً $14 ملین تھے۔ امریکہ نے بھی اس ریئیکٹر کے لیے 21 ٹن بھاری پانی دیا، جس کی وجہ سے اس ریئیکٹر میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا نام شامل کیا گیا۔ پہلے کینیڈا چاہتا تھا کہ ریئیکٹر کا ایندھن بین الاقوامی تحویل میں رہے، تاہم ڈاکٹر بھابھا نے اسے سختی سے مسترد کر دیا۔ ان کے خیال میں ہندوستان کو اپنا ایٹمی ایندھن رکھنے کا حق حاصل ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ عالمی قوانین کبھی بھی کسی ملک کو بم بنانے سے روک سکتے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں پر سخت تنقید کی جو نیوکلیر طاقت رکھنے والے کو کہتے ہیں کہ جو بنانے والے ہیں ان کو نہ بنایا جائے۔ تو آخر میں کینیڈا میں ان کی بات مان لی اور ان پر کوئی سخت پابندی نہیں لگائی، اور کینیڈا نے اس بات کا وعدہ لیا کہ یہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا بغیر کسی معائنہ کے۔ چنانچہ سائرس پہ کام 1956 میں شروع ہوا، جولائی 1960 میں کام کرنا شروع ہوا اور 1963 میں پوری طاقت پر اپنا کام کے عروج پر تھا۔ اصل میں سائرس ایک ایسا ریئیکٹر تھا جس کے ڈیزائن میں بہت بڑی خرابی تھی، اور یہیں سے بھارت کی کامیابی شروع ہوئی۔ اس میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اگر مطلوبہ 239 چاہیے تو راڈز کو زیادہ پکنے سے پہلے ہی نکال کر تبدیل کر دیا جاتا تھا، جس سے پلوٹونیم حاصل ہو جاتا تھا۔ ڈیزائن میں اس خرابی کی وجہ سے انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور انڈیا نے اس کو پازیٹیو وے میں بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور بہت سالوں بعد کینیڈا کو معلوم ہوا کہ اس میں یہ ایشو ہے۔ تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور اس سے کینیڈا کے نیوکلیر پروگرام کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا، کیونکہ یہ اور ممالک میں بھی یہ ایٹمی ریئیکٹرز دیے گئے تھے۔ تاہم یہاں کینیڈا کی سوچ کو الزام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی سوچ میں بالکل اکیلے نہیں تھے، اور اس کے ساتھ امریکہ بھی یہی چاہتا تھا۔ اس لیے امریکہ نے بھی بمبئی کے شمال میں تاراپور میں ایک نیوکلیر پاور پلانٹ میں مدد کی اور فنڈنگ کی۔ اس کا پلانٹ کا ڈیزائن پلوٹونیم بم بنانے کے لیے کم موزوں تھا، اور اس میں بہت مشکل سے پلوٹونیم بنا سکتے تھے۔ اسی وقت جب ہندوستان سائرس کے اوپر کام کر رہا تھا، انہوں نے دوبارہ ٹرامبے میں فینکس نامی ایک پلوٹونیم پروسیسنگ پلانٹ شروع کیا۔ یہ پلانٹ سائرس سے نکلنے والا استعمال شدہ یورینیم کو نیوکلیر فیول سے پلوٹونیم نکال سکتا تھا۔ پلانٹ کو ہندوستان نے خود بنایا، لیکن ایک امریکی کمپنی ووٹرو انٹرنیشنل کی مدد سے، جس نے مین ہیٹن پروجیکٹ پہ کام کیا تھا۔ ووٹرو نے بغیر کسی مسئلے کے پروسیسنگ پلانٹ کے منصوبے کو تمام نقشے ہر چیز منتقل کیے، لیکن آج یہ تبادلہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت ریگولیٹرز نہیں تھے۔ فینکس اور سائرس کے بدولت ہندوستان نے تکنیکی طور پر ایک نیوکلیر ہتھیار بنانے کی راہ پر قدم رکھ دیا تھا۔ 1962 تک اور شاید 1961 تک انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کچھ سالوں میں بم بنانے کے لیے کافی پلوٹونیم جمع کر سکتے ہیں، اور یہ شاید اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ستمبر 1962 میں نہرو نے پارلیمنٹ کے ممبران کی شکایت کے باوجود ایٹمی توانائی ایکٹ جلدی سے پاس کیا۔
اس بل نے ہندوستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں تمام معلومات کو محفوظ کر دیا اور اس نے حکومت کو نیوکلیر ترقی کے لیے ضرورت کے مطابق زمین، کان کنی اور قبضہ کرنے کے قانونی حقوق بھی دیے۔ اور جب جون 1964 کو فینکس پلانٹ چل پڑا تو ہندوستانی حکومت کو پتہ چلا کہ وہ تقریباً 1 سال میں تجرباتی بم کے لیے 5 سے 10 کلو گرام کے ہتھیار درجے کا پلوٹونیم حاصل کرنے کے بہت قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان کے پاس 1965 تک بم بنانے کے لیے مواد موجود تھا تو اصل میں اسے بنانے کے لیے اتنے زیادہ سال کیوں لگے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ نہرو اور ہندوستان کے دیگر اثر و رسوخ والے گروہ اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے اپنے آپشنز کھلے رکھے تھے، لیکن اصل میں ہتھیار بنانے کی کوشش میں انہوں نے بہت تاخیر کی۔ 1962 کی گرمیوں کے دوران چین اور ہندوستان کی متنازع سرحد پر بہت سارے تصادم ہوئے۔ یہ تصادم 20 اکتوبر 1962 کو شدید ہو گئے جو ہندوستان کے لیے نئے ایٹمی توانائی ایکٹ کے پاس ہونے کے 1 ماہ بعد تھا۔ چین کی فوج نے حملے کیے اور ہندوستان کی کمزور پوزیشن پر شکست دی۔ یہ جنگ تقریباً 1 ماہ جاری رہی جب تک چین الائی نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا اور لڑائی رک گئی۔ 1962 کی چین ہندوستان جنگ ہندوستان کے لیے ایک شرمناک قومی نقصان تھا۔ اس جنگ نے انہیں دفاع بہتر بنانے کے لیے سوچنے پر مجبور کیا۔ 1963 میں فوجی بجٹ کو 2 گنا کر دیا گیا اور اس کے بعد بھی بہت دفعہ اضافہ کیا گیا۔ پہلی بار پارلیمنٹ میں ایک پارٹی، دائیں بازو کی جنا سنگھ پارٹی، حکمران بھارتی جنتا پارٹی کی مائی باپ ہے، نے عوامی طور پر کہا کہ ہندوستان کو ایٹم بم بنانا چاہیے۔ پھر بھی نہرو نے بم بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن انہوں نے ایٹمی پروگراموں کے لیے ریاستی امداد میں اور اضافہ کیا۔ 1963 میں بجٹ 76% بڑھا دیا، جس سے ان کے آپشن کھلے رکھے، جس سے لگتا تھا کہ وہ بھی بم بنانا چاہتے تھے۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہم بم بنانے کی بات کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہم خود کہتے ہیں کہ ایٹمی طاقت والے ملکوں کو ایٹم بم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نہرو کی صحت 1962 میں خراب ہوئی اور وہ صحت یاب نہیں ہوئے۔ 2 سال بعد مئی 1964 میں وہ انتقال کر گئے۔ نہرو اپنی موت تک ہمیشہ یقین رکھتے تھے کہ ایٹم بم بنانے سے ہندوستان کو ترقی میں مدد نہیں ملے گی، حالانکہ وہ جانتے تھے شاید یہ ایک دن ضروری بھی ہو جائے، لیکن وہ ڈاکٹر بھابھا سے ہمیشہ اختلاف رکھتے تھے۔ جون میں لال بہادر شاستری کی قیادت میں ایک نئی انتظامیہ آئی۔ شاستری کو فوراً ہی 2 نئے خطرات کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان اور چائنا۔ ہندوستان اور پاکستان کا تعلق کافی عرصے سے خراب رہا ہے۔ اس کی کوئی تاریخ میں بیان نہیں کروں گا، لیکن امریکہ نے پاکستان کو فوجی مدد دی جس سے ہندوستان ناراض ہو گیا، اور 1962 کی چین ہند جنگ نے ہندوستان اور امریکہ کو قریب کر دیا۔ اس لیے پاکستان نے بھی چین کے قریب ہونا شروع کر دیا اور توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ دسمبر 1962 میں پاکستان اور چین نے اپنی سرحدوں کو سرکاری طور پر طے کر لیا۔ چند مہینے بعد فروری 1963 میں پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بیجنگ کے دورے پر گئے اور تاکہ اس معاہدے پر دستخط کر سکیں۔ چین اور پاکستان دوستی نے ہندوستانیوں کو اور بھی پریشان کر دیا۔ 29 دسمبر 1964 کو امریکیوں نے عوام کو بتانا شروع کر دیا کہ چینی نیوکلیر ہتھیاروں کا تجربہ کرنے والا ہے۔ چین 1958 سے بم بنانے کی بات کھل کر رہا تھا اور سوویت یونین نے ان کی مدد کی تھی، اور ہندوستان کو بھی اس سے پہلے کی خبر تھی۔ جب چین نے تجربہ کر لیا تو عوام کانگریس پارٹی کے خلاف ہوگی کہ اس کا جواب دیا جائے، اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹر بھابھا جو ایک بڑے گروپ کو قیادت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان نیوکلیر بم بنائے۔ 4 اکتوبر کو چین کے بم ٹیسٹ سے تھوڑا پہلے انہوں نے لندن میں صحافیوں کو بتایا کہ ہندوستان 18 ماہ میں ایٹم بم بنا سکتا ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ایسا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انہیں یہ کام کرنے کی اجازت ملے گی۔ جب چین نے 16 اکتوبر کو اپنا بم بنایا تو امریکہ کے صدر جانسن نے معاملے کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا چین کا بم بہت زیادہ جدید نہیں ہے اور ہندوستان کو اس لیے اپنا بم نہیں بنانا چاہیے۔ ادھر ہندوستان میں بہت زیادہ بحث مباحثہ ہوا۔ 26 اکتوبر کو جنا سنگھ پارٹی میں ایک میگزین میں بم بنانے کی شدید وکالت کی گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ہندوستان نے چین سے پہلے بم بنانے کا موقع کھو دیا۔ چین کے ٹیسٹ کے 2 ہفتے بعد انڈین ایکسپریس نے عوام میں ایک سروے کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر بھابھا کا دعویٰ ہندوستان 18 ماہ میں جو بم بنا سکتا ہے شاید غلط ہو، مبالغہ خیز ہو۔ عوام نے کہا کہ ہندوستان کو ایسی چیزوں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، انہیں مہنگائی اور خوراک کی کمی کا مسئلہ ہے، وہ پہلے حل ہونے چاہیے۔ 1964 میں ہندوستان نے اپنے کل بجٹ کا بڑا حصہ دفاع پر اور ایک چھوٹا حصہ ایٹمی پروگرام پر خرچ کرنا شروع کیا اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر بھابھا نے اقوام متحدہ میں 24 اکتوبر کو ایک تقریر میں کہا کہ 50 ایٹمی بم بنانے کی لاگت ایک کمرشل طیارے سے کم ہوگی۔
لیکن اس میں ریئیکٹرز اور دیگر انفراسٹرکچر کی لاگت شامل نہیں ہے۔ سروے میں شامل لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چین نیوکلیر ہتھیار ہندوستان کے متعلق نہیں ہے۔ حکمران کانگریس پارٹی کے ایک رکن نے کہا کہ چین ہندوستان کے خلاف نہیں ہے اور یہ عالمی طاقتوں کے خلاف ہے۔ ہندوستان کے لیڈر شاستری کے لیے خوراک کی کمی کا مسئلہ حل کرنا بہت زیادہ اہم تھا۔ زیادہ تر ہندوستانی بم کی بجائے خوراک کے بارے زیادہ فکر مند تھے، اس لیے شاستری نے بم بنانے کی پالیسی سے دور رہنے کی اور مغربی ممالک سے نیوکلیر چھتری حاصل کرنے کی حمایت کی، لیکن انہوں نے پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیر ہتھیاروں کا استعمال کرنے کا ذکر کیا، جیسے کہ امریکہ کے آپریشن پلوشیر، اور اسی طرح سوویت یونین کا بھی اپنا ایک پرامن مقصد تھا۔ 1965 میں 17 ہفتے کے دوران ہندوستان اور پاکستان میں ایک شدید جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ نے ہزاروں لوگوں کو زخمی یا ہلاک کیا اور ایشیا کی سیاست پر اس کے وسیع اثرات ہوئے۔ اس جنگ نے ہندوستان میں پاکستان کی خطرے کو دوبارہ اہم بنا دیا۔ جنگ کے دوران چین، جو پاکستان کی حمایت کر رہا تھا، ہندوستان کو خبردار کیا کہ وہ لڑائی روک دیں ورنہ نیوکلیر حملے کا خطرہ ہوگا۔ شاستری ہندوستان کے رہنما نے چین کی دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ چین نے اپنی دھمکی پر عمل نہیں کیا اور اقوام متحدہ اور سوویت یونین کی مداخلت سے یہ جنگ بند ہو گئی۔ ادھر امریکہ کی جانسن انتظامیہ نے ہندوستان اور پاکستان دونوں کو فوجی ساز و سامان کی فروخت روک دی، جس نے دونوں ممالک کو بہت ناراض کیا۔ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ مغرب ہندوستان کے نیوکلیر پروگرام کو کبھی چھتری فراہم نہیں کرے گا۔ ہندوستان میں لوگوں نے اس جنگ کو نیوکلیر بم بنانے اور ایک اور وجہ سے بھی دیکھا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ چین انہیں ڈراتا ہے اور مغربی ممالک کی جانب سے انہیں کوئی حمایت نہیں مل رہی، اس لیے ہندوستان کو خود پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اس دوران جنوری 1966 میں شاستری صاحب انتقال کر گئے اور ہندوستان میں سیاسی افراتفری پھیل گئی۔ ان کا انتقال شدید دل کے دورے کی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر اندرا گاندھی نہرو کی بیٹی وزیر اعظم بن گئی۔ جس دن گاندھی وزیر اعظم بنی، اس دن ڈاکٹر بھابھا، جو ہندوستان کے نیوکلیر کے پروگرام کے اہم حصہ تھے، جہاز کے ایک حادثے میں انتقال کر گئے اور وہ کبھی نہیں دیکھ پائے کہ ہندوستان نیوکلیر ہتھیاروں کی طاقت بن جائے گا۔ ان دو موتوں نے ہندوستان کے نیوکلیر پروگرام کو بہت بڑا دھچکا پہنچایا۔ اندرا گاندھی، جو اس وقت ہندوستان کی قیادت کر رہی تھیں، انہوں نے کیمبرج سے تعلیم یافتہ ایک اہم شخصیت وکرم سارا بھائی کو ڈاکٹر بھابھا کی کئی ذمہ داریاں سونپ دی۔ ان میں ایٹمی توانائی کے محکمے کے سیکرٹری کا عہدہ بھی شامل تھا، جو اب ہندوستان کے وسیع ایٹمی توانائی اور ہتھیاروں کے پروگرام کو منظم کر رہا تھا، جس میں ایٹمی توانائی کمیشن بھی شامل تھا۔ سارا بھائی کو ہندوستان کے خلائی پروگرام کے بانی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے لوگوں کا خیال تھا کہ ہندوستان جلد ہی اپنا نیوکلیر ہتھیار بنا لے گا۔ مارچ 1966 میں امریکہ کے وزیر خارجہ کا خیال تھا کہ ہندوستان چند سالوں میں اپنا بم ٹیسٹ کرے گا، اور یہ مانا جاتا ہے کہ شاستری اور بھابھا نے 1964 میں چین کے ٹیسٹ کے بعد پرامن نیوکلیر دھماکے کے پروگرام کی شروعات کی تھی، لیکن بھابھا کی موت کے بعد یہ سب کام سست ہو گیا تھا۔ پھر 1968 میں بھابھا ایٹمی ریسرچ سینٹر اور AEC کے سائنسدانوں نے پلوٹینیم بم ڈیزائن پر کام شروع کر دیا۔ یہ منصوبہ AEC کے نئے چیئرمین ہومی سیٹھرا نے شروع کیا، جنہوں نے پروجیکٹ فینکس پلوٹینیم دوبارہ پروسیسنگ پلانٹ پر کام کیا۔ اگلے چند سالوں میں 50 سے 70 سائنسدانوں کی ایک ٹیم، جس کی قیادت آر چدمبرم نے کی تھی، بم کے ڈیزائن پر کام کیا اور بم کے کیمیائی اجزاء حاصل کیے۔ چدمبرم بہت سال پہلے ہندوستان کے نیوکلیر ہتھیاروں کی کوششوں میں ایک اہم کردار ادا کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ سارا بھائی، جو سیٹھرا کے باس تھے، اصل میں نیوکلیر ہتھیاروں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہندوستانی معاشرے اور قومی سلامتی کے فائدے کے لیے اس کو بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نیوکلیر ری ایکٹرز کی بڑی توسیع پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ہتھیاروں پہ، تاکہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے۔ دوسری طرف سیٹھرا کو پرامن نیوکلیر دھماکوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور سارا بھائی کو اس بارے میں انہیں پتہ چلنے ہی نہیں دیا۔ سارا بھائی کو شاید اس کا بہت بعد میں پتہ چلا، لیکن جو بھی وجہ ہو، انہوں نے اس کام کو نہیں روکا، کیونکہ وہ تنازعات سے گریز کرتے تھے۔ دسمبر 1971 میں ان کی 52 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی، تو کم سے کم ایک نیوکلیر دھماکے کے ٹیسٹ کے راہ میں ایک بڑی سیاسی رکاوٹ ہٹ گئی تھی۔ ہندوستان کے نیوکلیر بم کا ڈیزائن 1971 کے آخر میں مکمل ہوا۔ پھر جنوری 1972 میں اصل دھماکے کی طرف راہ ہموار ہونے لگی۔ اس سلسلے میں بھابھا ایٹمی ریسرچ سینٹر اور BARC نے مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ ستمبر 1972 میں ہومی سیٹھرا نے کہا انہیں وزیر اعظم اندرا گاندھی سے باضابطہ طور پر اشتہارہ ملا ہے کہ ہم اس کو مکمل کریں اور ایک مکمل پرامن نیوکلیر دھماکے کی ٹیسٹ کی جگہ تلاش کریں۔
اگلے چند مہینوں میں انہوں نے یہ کام کرنا تھا۔ مارچ 1971 میں انہوں نے دھماکے کے نظام کو آزمایا اور یہ دیکھا جا سکے کہ واقعی کہ وہ یہ دھماکہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، جو کہ کامیاب رہا اور ایک بڑی کامیابی تھی۔ اب ٹیسٹ سائٹ کا انتخاب کرنا تھا جو کہ راجستھان کیا گیا، اور اس راجستھان کے تہار ریگستان میں یہ کرنا تھا۔ ڈاکٹر سیٹھنا کو یاد ہے کہ انہیں ریگستان سے ہرنوں کو دور کرنا تھا، جو کہ بڑا دلچسپ تھا۔ مئی 1971 میں ہندوستانی فوج کے 61 انجینئر ریجمنٹ کو اس تجربہ گاہ کے لیے زیر زمین شافٹ کھودنے کا حکم دیا، جس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف بنکر کھود سکتے ہیں، ہمیں شافٹ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ یہ پرسرار تجربات کے لیے ایک عجیب ایل شیپ کی شافٹ کھودنی تھی، جو کہ اکتوبر 1971 تک رکے رہے، جب تک فوج کے چیف آرمی سٹاف جی بیور نے رجمنٹ کو بتایا کہ وہ وزیر اعظم گاندھی نے خود ان سے شافٹ کھودنے کا حکم دیا ہے۔ جنوری 1971 تک رجمنٹ نے سوراخ شافٹ کھودی، لیکن وہ زیر زمین پانی نکل آیا اور اس کے بعد ایک نئی جگہ تلاش کرنی پڑی، اور اس وجہ سے اس ٹیسٹ میں چند مہینے کی اور تاخیر ہو گئی۔ شافٹ آخر کار مئی کے مہینے میں مکمل ہوا، اور اس وقت میٹنگ ہوئی کہ آخر کار اس کی فائنل ڈیٹ کیا ہوگی۔ لہٰذا 18 مئی 1974 کو انہوں نے اسے چلانے کا ارادہ کیا۔ اصل میں صبح 8 بجے کا ٹائم طے کیا گیا تھا، لیکن ایک خراب جیپ انجن کی وجہ سے 5 منٹ کی تاخیر ہوئی۔ جب سیٹھنا جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یہ ایک راحت کا احساس ہے اور اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ وزیر اعظم نہرو اور شاستری نے ہندوستان کو نیوکلیر بم کے بہت قریب پہنچا دیا تھا، لیکن ان کے جانشین اندرا گاندھی نے اس دھماکے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی نیوکلیر توانائی کی حامی تھیں، لیکن 1966 میں بظاہر ہتھیاروں کے خلاف نظر آتی تھیں، تو انہوں نے گرین لائٹ کیوں دی؟ ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ وہ عموماً ایک پرسرار شخصیت تھیں۔ راجا رامانا نے، جو ڈاکٹر بھابھا کے تحت کام کرتے تھے اور BARC میں تکنیکی ٹیم میں بھی قیادت کرتے رہے، انہوں نے کہا کہ وہ میٹنگز میں بولتی ہی نہیں تھیں، وہ سنتی تھیں اور پھر فیصلہ کرتی تھیں۔ بس مسز گاندھی کا دماغ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ وہ سوچتی ہوں کہ اس سے سیاسی فائدہ کیا ہوگا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کے دماغ میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو کرتے ہیں، اور اب اس دھماکے کو کرنا ہی پڑے گا۔ بعد میں انہوں نے مصنف راڈنی جونز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ پرامن نیوکلیر دھماکہ تب ہوا جب ہم تیار تھے۔ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ ہم خود کو دکھا سکیں کہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ سیاست کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی انتخابات کے لیے نہیں تھا۔ اگر انتخاب ہوتے تو یہ فائدہ مند ہوتا، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ایسا تھا۔ اس طرح ان کے مطابق سائنسدانوں نے بم مکمل کر لیا تھا، اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کام کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ بس اتنا سادہ سی بات تھی، شاید ہمیں ان کی یہ بات مان بھی لینی چاہیے۔ ہندوستان نے اس سے پہلے کبھی کوئی دھماکہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ڈیوائس کو اصل ہتھیار میں تبدیل کرنے یا بمبار اور میزائل بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اس وقت پرامن نیوکلیر دھماکے فیشن میں تھے۔ امریکہ اور سوویت یونین نے بھی اپنی مہم جاری رکھی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے دھماکے سے پہلے کم از کم 70 دھماکے کیے گئے تھے۔ ہم شاید اسے پرامن نیوکلیر دھماکے بھی کہہ سکتے ہیں۔ خاص طور پر ہندوستانی فوج زیادہ شامل نہیں تھی۔ 1970 کی دہائی کے اوائل میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات بہت اچھے نہیں تھے۔ 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان مشرقی پاکستان کو لے کر ایک اور جنگ ہوئی۔ نتیجے میں دسمبر 1971 میں بھارت بنگلہ دیش کا وجود آیا۔ جنگ کے دوران 10 دسمبر 1971 کو امریکہ کے صدر نکسن نے 7ویں فلیٹ، جس میں نیوکلیائی طاقت والا USS انٹرپرائز بھی شامل تھا، بنگال کی خلیج میں بھیج دیا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں نیوکلیائی ہتھیار تھے۔ لوگ حیران تھے کہ نکسن نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ کیا وہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے تھے؟ بعد میں پتہ چلا نکسن کو ڈر تھا کہ چین پاکستان کی طرف سے جنگ میں شامل ہو سکتا تھا، جس سے سوویت یونین بھی مداخلت کر سکتا تھا۔ وہ اس سے بچنا چاہتے تھے، لیکن چین نے مداخلت نہیں کی۔ بھارتی حکومت کے کچھ لوگوں اور شاید گاندھی نے بھی امریکی بیڑے کو خطرہ سمجھا۔ اس لیے بھارت کا نیوکلیائی تجربہ اس بات کا اظہار ہو سکتا ہے کہ وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ امریکی بحری بیڑے آنے کے بعد بھارت نے 1972 میں اپنے بم کے تجربے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ پھر نکسن نے چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے شروع کر دیے، جس میں 1972 میں ان کا وہاں کا دورہ بھی شامل تھا۔ بھارت کو شاید امریکہ اور چین کے قریب آنے کا دیکھ کر کچھ اچھا نہیں لگا۔ گھریلو طور پر گاندھی کے الیکشن کے بارے میں کہی گئی باتوں کے باوجود بھارت میں نیوکلیائی دھماکہ مقبول تھا اور لوگوں کو فخر محسوس ہوا۔ انہوں نے گاندھی کی سیاسی طاقت کو
मजबूत किया और इससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। 1974 का भारतीय जौहरी धमाका एक बड़ा वाक़या था। ये पहली बार था जब किसी मुल्क ने पुरअमन जौहरी तवानाई का इस्तेमाल करके बम बनाया था। दुनिया ने यह बात यकीनी बनाने की कोशिश की थी कोई और मुल्क ऐसा ना करे। कनाडा जैसे मुल्क भारत से बहुत नाराज़ हुए, जिसने भारत के साइंसदान और हुकूमत दोनों को हैरान किया। इस वजह से भारत ने दोबारा पुरअमन जौहरी धमाका नहीं किया। उन्हें असली जौहरी हथियार बनाने में 20 साल लगे, लेकिन भारत एक ताकतवर मुल्क के तौर पर हमेशा ये समझता रहा कि उसे बम रखने का हक है। उसे प्रोग्राम की तवील तारीख और तब्दीलियों के बावजूद भारत की इस बात पर कभी शक नहीं किया।